السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی ہی اہم ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو ہے بریلوی مکتبہ فکر کے مولویوں سے، یعنی مولویوں کی۔ ان میں سے ہم آپ کو امین القادری بھی سنوائیں گے، اور پتہ نہیں آصف رضا ہے وہ بھی سنائیں گے، اور بھی ہم آپ کو سنائیں گے۔ لیکن ناظرین، یقین مانیے ان لوگوں نے استغفر اللہ معاذ اللہ ایسے ایسے جملے بولے کہ آپ نے ساری زندگی سنے نہیں ہوں گے۔ یعنی ان میں سے ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیشاب دیکھ کر ہی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ۔ اور ایک بندے نے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مقام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی دے دیا ہے، اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ کیا ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، یہ تو باتیں ہم بعد میں کر لیں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین ویڈیو دیکھ کے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے گا، آیا کہ ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، انگریز کا دور تھا، انگریز کا زمانہ تھا، تو رہن دو پھر، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ اچھا انگریز کا دور تھا جب یہاں حکومت تھی انگریز کی، تو حضرت شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ تعالی علیہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں۔ یہ محکمہ مال میں افسر تھے انگریز کے دور میں۔ وہ اگلی گال بھی سن لو کہ اللہ والے تھے نا، تو نہ حرام کھاتے تھے نہ کسی کو کھانے دیتے تھے۔ تو جو افسر حرام نہ کھائے، وہ نچلے جتنے بھی ہوتے ہیں نا اس کے ماتحت، وہ سارے دعائیں مانگتے ہیں، یا یہ مر جائے یا اس کی ٹرانسفر ہو جائے، ہماری جان چھوٹے گی، نہ خود کھاتا ہے حرام نہ ہمیں کھانے دیتے۔ تو نیچے والے جو تھے نا وہ بڑے تنگ تھے ان سے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک پروگرام بنایا۔ انہوں نے کہا تیرا تو گیم بجانا پڑا کہ ہم نے اس کے خلاف درخواست دیتے ہیں انگریزوں کی عدالت میں کہ یہ جو سراج الحق چشتی ہے اس نے مال میں فراڈ کیا ہے، اس نے خورد برد کیا ہے مال، محکمہ مال میں افسر جو تھے، تو اس نے فراڈ کیا ہے، اس لیے اس کو نہ اس عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے تہمت لگا دی اور درخواست دے دی ان کے خلاف۔ تو جو جج تھا وہ انگریز تھا اور وکیل سارے ہندو کھڑے تھے۔ تو جب عدالت سے بلاوا آیا نا، شاہ سراج الحق چشتی آؤ اور اپنی صفائی پیش کرو، چلنے کبھی نہیں جاؤں گا، تم پر تہمت لگی ہے، تم نے مال کھایا ہے اور فراڈ کیا۔ یہ اس وقت یہ موٹر سائیکل اور کاریں وغیرہ تو تھی نہیں، اس وقت لوگ خچروں پہ گھوڑیوں پہ جایا کرتے تھے عدالتوں میں۔ آپ اپنی گھوڑی باہر باندھ کے نا اندر عدالت میں پہنچے، تو جج کہنے لگا اس پہ تہمت لگی کہ تم نے مال میں فراڈ کیا، اگر اپنی صفائی پیش کر سکتے ہو تو کرو۔ حضرت شاہ سراج الحق چشتی ہنس پڑے، اس انگریز جج سے کہنے لگے، فرمایا اپنی صفائی میں خود پیش کروں یا میری صفائی میری گھوڑی پیش کرے؟ وہ کافر تھا انگریز، اسے کیا خبر میرے سامنے کون کھڑا۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا آج تک بندے صفائی دیتے تھے، گھوڑی صفائی دیتی، چلو آج یہ تماشا بھی دیکھتے ہیں۔ چلو چلو چلو، تو جج کہنے لگا چل اپنی صفائی گھوڑی سے دلوا، کیسے دلواتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اجازت دو، میں گھوڑی عدالت میں لاتا ہوں۔ اللہ کا ولی گھوڑی عدالت میں لے آیا، یہ صفائی، یہ بے زبان ہے، یہ کیسے صفائی دے گی؟ آپ نے فرمایا بتاتا ہوں تجھے، اب یہاں سے کسی بندے کو بھیجو باہر فصلوں پر، اور مالک کی اجازت کے بغیر چارہ کاٹ کے لے آئے۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ پٹھے بولتے ہیں؟ نہیں، پٹھی پیت کہتے ہیں نا بھائی، مالک سے اجازت نہ لے اور کسی کے پٹھے کاٹ کے لے آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، ملازم بھیجا، اس نے پوچھا نہیں، جو پہلی زمینیں آئی وہاں سے کاٹ کے لے آئے۔ صبح سے شام تک کام کام کام، کھانا حرام۔ جج کہنے لگا اب کیا کریں؟
آپ نے فرمایا سامو انہوں کہ میری گھوڑی کے سامنے ڈالو. جب چارہ گھوڑی کے سامنے ڈالا گیا، اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، گھوڑی نے نفرت سے منہ پھیر دیا. جج بہت حیران ہو رہا تھا. جو ہندو وکیل کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ کملی والے کا کوئی غلام اسے متاثر نہ کر دے، یہ کلمہ نہ پڑ جائے. وہ فوراً بول اٹھے. وکیل پھر آپ جانتے ہیں نا بے ایمانیاں کر جاتے ہیں. تو وکیل کہنے لگے یہ بابا فراڈ کر رہا ہے تیرے ساتھ. جج کو کہنے لگے. اس نے کہا فراڈ کیسے کر رہا ہے؟ کہنے لگے یہ گھر سے گھوڑی کو رجا کے لایا ہے. یہ آپ کے لیے لفظ بول رہا ہوں، سمجھ رہے؟ یہ خوب نہ پیٹ بھر کے لایا اس کا. تو جب گھوڑی کا موڈ ہی نہیں کھانے کو تو کیسے کھائے گی؟ یہ تو رجا کے لایا گھر سے، یہ فراڈ کر رہا ہے. اللہ کا ولی جلال میں آ گیا، وہ جسے حلال کھانے پہ ناز تھا. آپ نے فرمایا آپ اس مالک کو بلا لاؤ جس کی زمین سے یہ چارہ کاٹ لایا. وہ گئے اور مالک کو لے آئے. جج کہنے لگا آپ کیا ہیں؟ فرمایا میں اس مالک سے پوچھتا ہوں. کہا سن او میرے بھائی، تیری زمین سے تیری اجازت کے بغیر یہ چارہ کاٹ لائے تھے. اچھا اب یہ یہاں چارہ پڑا ہے میری گھوڑی کے پاس، یا اس کو معاف کر دے یا اس کے مجھ سے پیسے لے لے. اس نے کہا میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں آپ لوگ سارے، مجھے چھٹی دے دیں. پیسے کیا لینے، میں معاف کرتا ہوں، یہ تماشا میں بھی دیکھتا. جب اس نے کہا معاف کرتا ہوں، گھوڑی آئی اور چارہ کھانا شروع کر دیا. تاریخ میں ہے امام الانبیاء کے غلاموں. انگریز جج پھر کرسی پر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا عالمو، کس پر تہمت لگائی ہے تم نے؟ اور جس کی گھوڑی حرام نہیں کھاتی مالک حرام کیسے کھائے گا؟ اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ سرکار غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی. اور جب آپ بول و براز کرتے تھے، جب آپ رفع حاجت کرتے تھے تو زمین اس کو نگل لیتی تھی. آپ کے بول و براز کو، فضلات کو کسی نے دیکھا نہیں، زمین اس کو نگل لیتی تھی. اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. سیدنا سید عبد الجبار الگیلانی جو آپ کے شہزادے ہیں، جن کا مزار بغداد شریف میں، انہوں نے پوچھا بابا ہم یہ دیکھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ یہ تو رسول اللہ کی شان ہے، جسم پہ مکھی کا نہ بیٹھنا، مشک کی خوشبو کا آنا، فضلات کا زمین کا نگل جانا، یہ تو رسول اللہ کی شان میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہ ہم آپ میں دیکھ رہے ہیں. اور یقیناً آپ نبی تو نہیں، یقیناً نبی نہیں. غوث پاک نے کہا بالکل میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں، نبوت ختم ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں غوث پاک؟ سنو، فرماتے بیٹا یہ جو تم دیکھتے ہو نا، مکھی نہیں بیٹھتی، مشک کی خوشبو آتی ہے اور فضلات کو زمین نگل جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے تمہیں پتہ؟ فرق کی 27 تاریخ کو ولادت ہوئی. چاشت کے وقت حضرت محبوب الہی، حضرت محبوب الہی جب چاشت کے وقت پیدا ہوئے تو آپ کو غسل دیا گیا. تو غسل جس وقت دائی دے رہی تھی وہاں پر ایک مریضہ عورت بھی موجود تھی. وہ چند چھینٹیں اڑ کر کے اس عورت پر پڑے جو مریضہ تھی. تو ان چھینٹوں کی برکت سے، حالانکہ وہ لا علاج مریضہ تھی، لیکن بس اس لیے وہ اس وقت آ گئی تھی کہ چلو ایک سیدہ کی میں خدمت کر لوں اور ان کی دعائیں لے لوں. حالانکہ اس کو طبیبوں نے، حکیموں نے جواب دے دیا تھا کہ تیری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. تو دائی غسل دے رہی تھی تو یہ کھڑی ہو گئی وہاں پر. کب محبوب الہی ابھی پیدا ہوئے تو چند چھینٹیں اس کے وجود پر پڑے، اور جب وجود پہ پڑے تو اس کا جسم گرم ہونا شروع ہوا، اور جب اس کا جسم ٹھنڈا ہوا تو وہ مرض ختم ہو چکا تھا. اس کے بعد سے حضرت محبوب الہی کے یہاں بھی یہ رسم ہو گئی کہ جس دن محبوب الہی کی ولادت کا دن آتا حضرت محبوب الہی غسل کرتے اور وہ غسل کا پانی مریضوں میں تقسیم کیا جاتا، اور جو مریض بھی لے کر کے جاتا اللہ اس کو شفا عطا فرماتا. آپ کے بچپنے میں بھی یہ ہوا، آپ کی جوانی میں ہوا، اور بعد میں بھی یہ ہوا، اور آج بھی لکھا گیا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے. جس دن حضرت محبوب الہی کی ولادت کا دن آتا ہے تو آج بھی آپ کے مزار کو غسل دیا جاتا ہے. ہر ولی کے مزار کو غسل کب دیا جاتا ہے؟ جو ہے وہ سندل کے وقت، عرس کے ایام میں دیا جاتا ہے. لیکن حضرت محبوب الہی کو جو ہے مزار کو جو ہے وہ وصال کے دن کے ساتھ ساتھ ولادت کے دن بھی غسل دیا جاتا ہے. اور وہ مزار کا پانی آج بھی لا علاج مریضوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو سچی عقیدت کے ساتھ لے جاتے ہیں. اللہ بغیر دوا کے ان کو آج بھی شفا عطا فرماتا ہے. حضور غوث پاک کے، میں نے پیشاب کے بارے سے بات کی، حضور غوث پاک کا پیشاب مبارک، اسے یاد کر لیں، یاد آئے گا. حضور غوث پاک کے خدماء نے، خدام نے کہا کہ حضور آپ کی طبیعت علیل زیادہ ہے،
تکلیف ہے آپ کو, فرماتے ہیں میری تکلیف کی وجہ تم نہیں سمجھ سکتے, یہ اللہ کی مرضی ہے. کہا حضور پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ یہودی ہے وہ بہت بڑا حکیم ہے, میں اس کو آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کو بلانا چاہتا ہوں یا آپ کے بارے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں غوث پاک پوچھ لو, وہ کیا میرا علاج کرے گا, اس کا علاج میں کروں گا. لوگ گئے اس حکیم کے پاس کہ ہمارے آقا شیخ عبد القادر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, عمر شریف بہت زیادہ ہے, بہت کمزور ہے. تو اس نے کہا کہ ہوتا نہیں پیتھولوجی میں لوگ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں, پیشاب چیک کرواتے ہیں, تو ویسے ہی اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں اس نے کہا کہ غوث پاک کا پیشاب مبارک لے کے آنا. بولے غوث پاک کا پیشاب مبارک لے کے آؤ. آپ یقین کریں جب اس حکیم نے, یہودی حکیم نے حضور غوث پاک کے پیشاب مبارک کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. کہا جب اس پیشاب کی چمک کا یہ عالم ہے تو ذات. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین یہاں پہ میں یہ بات کہتا چلوں, اللہ کے ولیوں کا کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن یہ جو بیان کر رہے ہیں اپنی طرف سے بنا کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں, آیا کہ ان کا کوئی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے, اور استغفر اللہ معاذ, حالانکہ یہ خود ہی اللہ کے ولیوں کی توہین کر رہے ہوتے ہیں ایسے قصے بیان کر کے, اور الزام آپ کو پتہ دوسروں پہ لگایا جاتا ہے. یقین مانیے ولیوں کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا, کیونکہ قرآن نے اس بات کی وضاحت کی ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن ناظرین قرآن نے یہ بھی بتایا کہ ولی کیسے ہونے چاہیے, ولیوں کو نشانی بھی بیان فرمائی ہے قرآن پاک نے. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. فلاح پاگے مومن اور ولی کون ہے, جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں, لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. اور اگلی بات ہم کرتے چلیں, ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری زندگی گزارے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے مطابق گزارے, جو صوم و صلات کا پابند ہو. لیکن آپ معاشرے کے اندر چیک کریں, یہ اللہ میری توبہ استغفر اللہ کہتے ہیں, یہ جو برہنہ ہو نا, یعنی جس نے کہ نہ قمیض پہنا ہو نہ شلوار, برہنہ ہو, تو کہتے ہیں یہ ولی, اللہ میری توبہ استغفر اللہ کہتے ہیں یہ ولی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ برہنہ چل پھر رہا ہے, ننگا چل پھر رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی راز ہے. تو میں کہتا ہوں راز تو چھپا ہوتا ہے, یہ سب کچھ نکالے پھر ابھی بھی کہتے ہیں یہ راز ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ولیوں کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کوئی انکار نہیں کرتا. آپ قرآن پاک کا 30واں سپارہ پڑھیں گے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اگر آپ نے ناظرین اللہ کے ولیوں کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ سورہ کہف کا مطالعہ کریں, وہ بھی تو اللہ کے ولی ہیں. اس قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ان ولیوں کا تذکرہ کیا, اور ایک بڑا قیمتی پوائنٹ بھی ہے اس کے اندر. اصحاب کہف اللہ کے ولی, ان کے اندر کیا پوائنٹ ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی, چلے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, فَضَرَبْنَا فِي آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. یعنی جو قرآن کے ولی ہیں, جن کو اللہ ولی کہے, جن کو آسمان والا رب ولی کہے, اگر وہ سو جائیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آسمان پر بیٹھ کر مجھے ہی ان کی کروٹ بدلنی پڑتی ہے. پنجابی کہتے ہیں پاسے پلٹنے پہنتے ہیں. اللہ پلٹتا ہے اللہ کے ولیوں کی کروٹیں, اللہ بدلتا ہے. لیکن آپ خود ہی یہ ویڈیو اپنے ملاحظہ فرمائیے, آپ نے دیکھا ہی کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیشاب کی ایسی کرامت, استغفر اللہ. اب کیا میں بیان کروں. اگلی بات فرمایا اللہ کے ولی سو جائیں, اگر وہ سو جائیں تو 309 سال سو جائیں, اور ان کو یہ نہ پتا چلے ہم کتنے دن سوئے رہے ہیں. جب یہ 309 سال سوئے رہے ہیں, پوچھا گیا کتنے دن سوئے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم, ہم دن یا دن کے کچھ حصہ سوئے ہیں, یعنی صبح سوئے ہیں دوپہر اٹھ گئے ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں پتا چل رہا. اگر آپ ناظرین 3واں سپارہ پڑھیں گے, میں 3 سپارے کی طرف آ رہا ہوں, یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہے. قرآن کہہ رہا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. یہ 30 سپارے کی آیت پڑھیں. جب آپ 16 لائنوں والا قرآن پاک کھولیں گے نا, یعنی ادھر سے شروع ہو رہا ہے, آپ اسی پیج کو ایسے پلٹیں گے تو دوسرے پیج پہ ادھر والی جانب آئیں گے, تو آپ نیچے سے اوپر آئیں گے نا, آپ کو 6 یا 7ویں لائن پہ یہاں پر یہ آیت آپ کو نظر آ جائے گی, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. نبی عزیر علیہ السلام, ان کی سواری ہے, ان کے پاس کھانا پینا ہے, تو ایک دن کہنے لگے اللہ یہ جو بستی ہے نا یہ برباد ہو چکی ہے, ویران ہو چکی ہے, یہ نہیں بنے گی. اللہ رب العالمین فرمانے لگے پیارے عزیر علیہ السلام آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ یہ میری روٹی ہے, یعنی میرا کھانا پینا ہے. فرمایا اس درخت کے ساتھ باندھ دو. وہ کس پہ سوار ہو؟ اللہ یہ میرا گدھا ہے. فرمایا اس کو چھوڑ دو. وہ فرمایا لیٹ جاؤ. نبی عزیر علیہ السلام آپ لیٹ گئے. نبی عزیر علیہ السلام اتنا سوئے, قرآن کہہ رہا ہے اتنا سوئے 100 سال سوئے گزار دی.
تیسرا سپارہ ہے 100 سال نبی سو گیا ہے، ولی کی بات نہیں یہاں پہ کر رہا، نبی سو گیا ہے۔ جب ان کو اٹھایا گیا تو پوچھا گیا کتنے دن سوئے ہو؟ کہہ رہے ہیں لبستو یوما او بعض یوم۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں صبح سویا ہوں دوپہر کو اٹھ گیا ہوں۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ نہیں پتہ چل رہا، اور فرمایا وہ اپنا کھانا دیکھو پینا دیکھو، 100 سال گزر گیا ہے ہم نے اس کو خراب نہیں ہونے دیا۔ اور صاحب نے فرمایا ونظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف نظر دوڑائیں، اور آہستہ آہستہ وہ یعنی گدھے کی جو ہڈیاں کٹھی ہونی شروع ہوگی، ماں چڑھ گیا، گدھے نے ہینک لگائی تو نبی عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ میں مان گیا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی بھی سو جائے تو ان کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ تیسرا سپارہ ہے، خود ہی آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ باقی نظر یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔